السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کے جدید ترین ریڈارز، کروڑوں ڈالر کے سیٹلائٹس اور میزائلوں کو محض چند سو روپے کے پینٹ اور پلاسٹک کے کھلونوں سے شکست دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مشرق وسطیٰ کے میدان جنگ سے ایسی ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے پینٹاگون اور اسرائیلی دفاعی ماہرین کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ ایک طرف امریکہ کی سپر پاور ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف اسرائیل کا ناقابل تسخیر آئرن ڈوم اور ایرو سسٹم، لیکن دوسری طرف ایران بھی ہے۔ ایران کا وہ ماسٹر مائنڈ جو ان دونوں سسٹمز کو چکما دے رہا ہے، جس نے ان دونوں طاقتوں کو پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اسرائیل نے جن ایرانی ہیلی کاپٹرز اور میزائل لانچرز کو تباہ کرنے کا جشن منایا، وہ دراصل لوہے کے نہیں بلکہ ربڑ اور ہوا سے بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ ڈکوائے تھے۔ لاکھوں ڈالر کے میزائل مٹی کے برابر قیمت والے غباروں پر گرا دیے گئے۔ آج کی اس انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ہم ان معتبر ذرائع اور ویڈیوز کا پوسٹ مارٹم کریں گے جن میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے IDF نے ایک پینٹ کیے ہوئے ہیلی کاپٹر پر بمباری کر دی۔ کیا واقعی چین سے 9 لاکھ ڈمی ٹینک ایران پہنچ چکے ہیں؟ ایران ابھی تک اسرائیل اور امریکہ کو اس طریقے سے کس مقام پر دھوکہ دے چکا ہے؟ اور کیا یہ سستی سی چال دنیا کی مہنگی ترین جنگی مشینری کو دیوالیہ کرنے والی ہے؟ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے؟ چلیے آج اس عظیم دھوکے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جنگ کی تاریخ میں دھوکہ دینے والے ہتھیاروں کا استعمال کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے جرمن فوج کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی ٹینک، جعلی طیارے اور جعلی فوجی کیمپ بھی بنائے۔ ان جعلی چیزوں سے دشمن کو غلط جگہوں پر حملہ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آج یوکرین اور روس کی جنگ میں بھی دونوں فریق ہوا سے بھرے ہوئے ٹینک اور میزائل ماڈلز استعمال کر رہے ہیں تاکہ ڈرونز اور سیٹلائٹ تصاویر کو گمراہ کیا جائے۔ ایران بھی یہی حکمت عملی اپنا رہا ہے، لیکن دعوے کے مطابق پیمانہ بہت بڑا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ سچ میں ایران نے یہ ڈکوائے استعمال کیے یا کچھ اور تھا جسے اسرائیل اور امریکہ کو دھوکہ دیا گیا، کیونکہ جو سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے ڈکوائے کے بارے میں وہ سچ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ دوستو، ایک اہم بات بالکل سچ ہے، ایران واقعی دھوکہ دینے والے ماڈل استعمال کر رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن سے لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے کچھ حملے جعلی ہدفوں پر ہوئے۔ سب سے تازہ اور سب سے زیادہ وائرل واقعہ 4 مارچ 2026 کا ہے۔ اسرائیلی فوج یعنی IDF نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک انفرا ریڈ ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا کہ MI-17 ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں دھماکہ ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اوپن سورس انٹیلیجنس، تجزیہ کاروں، سوشل میڈیا یوزرز اور میڈیا ہاؤسز نے فوراً نوٹ کیا کہ دھماکے کے بعد ہیلی کاپٹر کی شکل میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، کوئی دھات کے ٹکڑے نہیں اڑے، کوئی انجن نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ زمین پر پینٹ کی گئی ایک سادہ پینٹنگ تھی جو اوپر سے دیکھنے پر ہیلی کاپٹر ہی لگتی تھی۔ NDTV نے اسے کیا اسرائیل نے پینٹڈ ہیلی کاپٹر پر بمباری کر دی؟ انٹرسٹنگ انجینئرنگ نے لکھا کہ ایران نے زمین پر ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کے خاکے پینٹ کیے ہیں تاکہ سیٹلائٹ ڈرونز اور میزائلز کو دھوکہ دیا جائے۔ یہ پینٹنگز چند ڈالر میں بن جاتی ہیں، لیکن ایک میزائل کی قیمت لاکھوں ڈالر ہوتی ہے۔ ڈیکان ہیرلڈ 3D نے بھی بحث کی کہ ویڈیو میں ہدف پینٹنگ جیسا لگ رہا ہے۔ اس طرح تہران کے مہرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی F-14 ٹام-کاٹ طیاروں کا دعویٰ سامنے آیا۔ اسرائیل نے کہا کہ 2 طیارے تباہ کیے، لیکن سناپس اور دیگر فیکٹ چیک سائٹس نے بتایا کہ یہ ویڈیوز پرانی ہیں اور نئے تنازع میں دوبارہ وائرل کی جا رہی ہیں۔ ایرانی ذرائع اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پینٹڈ سلویٹ یا سادہ موکپ سے حقیقی F-14 طیارے زیر زمین ہینگرز یا محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیے گئے تھے۔ ایرانی تجزیہ کار محمد مریندی نے بیان دیا کہ زیادہ تر ہدف دھوکہ دینے والے ماڈل تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے براہ راست فخر تو نہیں کیا، لیکن بار بار دہرایا کہ حملوں سے کم نقصان ہوا، حقیقی ہتھیار اور طیارے محفوظ رہے اور دشمن کو دھوکہ ملا۔ اب ہوا سے بھرے ماڈلز کی بات کریں تو حالیہ رپورٹس میں 3D موک اپ اور ہوا سے بھرے دھوکہ دینے والے ماڈلز کا ذکر ملتا ہے۔ عالمی سطح پر ہوا سے بھرے دھوکہ دینے والے ماڈلز کی مارکیٹ 2026 میں $153 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ عالمی سطح پر ہوا سے بھرے دھوکہ دینے والے ماڈلز کی مارکیٹ 2026 میں $153 بلین تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور چین اس مارکیٹ میں سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ یہ مارکیٹ فوجی اور تجارتی دونوں استعمال کے لیے ہے۔ تاہم ایران کی دفاعی حکمت عملی میں زیر زمین میزائل شہر، کیموفلاج پینٹڈ خاکے اور ممکنہ طور پر ہوا سے بھرے ماڈلز کا استعمال ایک معروف حقیقت ہے۔
یہ حکمت عملی اس لیے کام کر رہی ہے کیونکہ دشمن کو حقیقی اہداف تلاش کرنے میں شدید مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ حکمت عملی نہ صرف سستی ہے بلکہ نفسیاتی طور پر بھی طاقتور ہے۔ جب ایک طاقتور فوج مہنگے میزائل جعلی ہدفوں پر ضائع کرتی ہے تو اس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور دنیا بھر میں بحث چھڑ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہو کر پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مارچ 2026 میں ڈیجیٹل میڈیا پر ایک طاقتور دعویٰ پھیلا۔ ایران نے چین سے 9 لاکھ ہوا سے بھرے ہوئے دھوکہ دینے والے ماڈلز منگوائے ہیں۔ ان میں ٹینک، میزائل لانچ کرنے والے آلات اور مکمل بیلسٹک میزائل لانچ کرنے کی جگہیں شامل ہیں۔ پوسٹوں میں لکھا گیا تھا کہ جنگ میں دھوکہ بھی ایک طاقتور ہتھیار ہوتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل اربوں ڈالر کے میزائل ربڑ پر گرا رہے ہیں۔ یہ دعویٰ اتنا تیزی سے پھیلا کہ لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا، ہنسے، بحث کی اور کچھ نے تو اسے ایران کی سب سے بڑی فتح بھی قرار دیا۔ لیکن اگر اس ساری بحث سے نتیجہ اخذ کیا جائے تو وہ کیا نکلتا ہے؟ دھوکہ دینے والے ماڈل کا استعمال بالکل سچ ہے۔ پینٹڈ ہیلی کاپٹر اور طیاروں کے خاکوں پر حملے ہو چکے ہیں اور یہ حکمت عملی ایران کی طرف سے کامیاب دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرا، 9 لاکھ ہوا سے بھرے ماڈل چین سے، یہ دعویٰ غیر مصدقہ اور مبالغہ آمیز ہے۔ کوئی بڑا معتبر ذریعہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ تیسرا، جنگ میں دھوکہ واقعی ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ ایران نے کم خرچ میں دشمن کے مہنگے وسائل ضائع کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جدید جنگ صرف جدید ٹیکنالوجی کی نہیں ہوتی، یہ دماغ، حکمت عملی اور سستی ایجادات کی بھی ہوتی ہے۔ ایک پینٹنگ یا ہوا سے بھرا ماڈل کبھی کبھی اربوں ڈالر کی مشینری کو بیکار کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مخصوص ویڈیو، پوسٹ یا لنک ہے جسے چیک کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں شیئر ضرور کریں۔ میں اسے بھی دیکھوں گا اور اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو فوراً ملیں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔